السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الفجر کی بقیہ آیات کا احاطہ کیا جائے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اور اس کا بہت ہی مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیات پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آفاق کی کچھ دلائل، ایویڈنسز فرام دا یونیورس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک طالب قرآن کو کہ یہ کائنات کا سارا نظام الٹپ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہر چیز جو اس میں کام کر رہی ہے کائنات میں، اس کی لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی حکمت مشیت کے تحت جو ہے یہ پورا کائنات کا نظام چل رہا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے کچھ دلائل ہمارے سامنے رکھے اور خاص طور پر قوم عاد، سمود اور قوم فرعون کا بیان کیا کہ یہ وہ قومیں تھی جو اپنی وقت کی سب سے زبردست اور سب سے طاقتور قومیں تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا تھا، حشمت بھی دیا تھا اور دولت بھی دیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ اقتدار، یہ دولت، یہ حشمت، یہ سب جو ہے ان کی اپنی کمائی ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ان کو نوازا ہے۔ اور وہ جس اخلاقی بحران کا شکار ہوئے، وہ جتنے اخلاق میں پستی انہوں نے اختیار کی، اتنی ڈھیل دینی مناسب سمجھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی اور پھر بعد میں تقوینی اصولوں کے علاوہ اس کائنات میں ایک اخلاقی قدروں کا اصول ہے اور اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا اور اس زمین میں فساد برپا کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی بستیوں کی نشانیاں آج بھی عربستان کے قریب میں موجود ہیں، جو قریش کے قبیلے والے اپنے سفر کے دوران دیکھتے رہتے تھے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ان کے سامنے رکھے۔ آج واپس پچھلی نشست کی طرح اس نشست میں بھی میرے ساتھ میں جناب فرقان مرمکہ صاحب موجود ہے، ڈاکٹر فرقان مرمکہ صاحب، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کی معنی بھی بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کی شرح آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا یا مجھے عزت دی، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی یا سپاٹ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا،
اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وَجِیءَ یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے سے کیا حاصل ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں. وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا جکڑنے والا دوسرا کوئی نہیں ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. صدق اللہ العظیم. عزیز ناظرین، ان تلاوت اور ترجمانی کے بعد یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اس میں ٹاپک کو ڈیوائیڈ کریں، اب جو آیتیں زیر غور ہے، ایک تو وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس سورے کی جو سب سے دو بڑی آیتیں ہیں وہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ جو گناہ ہے اور جو غلط کام ہے ان کو گنا ہے، پھر آخرت کا ذکر ہے، اور پھر لاسٹ میں جو ہے نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. تو ہم سب سے پہلے جو ہے پہلی دو آیتوں پہ مجھے اگر غور کرتے ہیں تو اگر اپیرنٹلی اس کو دیکھیں گے اوپری سطح پر، تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہوئے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ. اور وہ جو یہاں پر جو آیتیں کہی جا رہی، جس شخص کا بیان ہے وہ بھی انسان یہی چیزوں کو کہہ رہا ہے. لیکن اس کے آگے نیکسٹ جو آیت ہے کلا، نہیں ہرگز نہیں، اللہ نے اس چیز کو نگیٹ کیا ہے. تو یہ کیوں نگیشن ہے؟ اس کا نگیشن جو ہے وہ دراصل میں انسان کا جو روٹ کاز ہے اس کے اعمال کا، یا وہ روش جو اس نے اختیار کیا ہے اور اس روش کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور مفسرین نے، فرقان صاحب اس آیت کے بارے میں کلام کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی گروہ کو یا کسی فرد کو نعمتوں سے محروم کرتا ہے، تو ایمان نہیں ہونے کی شکل میں اور صورت میں ان لوگوں کا طرز عمل ایک دم جو ہے وہ ایمان کے منافی ہوتا ہے. تو جیسے اس طریقے پہلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی یا قوم عاد اور سمود کی مثال دی، اور آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اپنی نعمتوں سے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، اقتدار کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں جب ہم کو حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں سے وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رب یا اللہ تعالیٰ یا بنانے والا یا کریٹر جو ہے ان سے راضی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں. اور جو لوگ ایتھسٹ ہیں، جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ تو قارون کی طرح ببانگ دہل یہ کہتے ہیں جو کچھ میرے پاس میں ہے وہ میرے علم، میرے سکل سیٹ اور میری جو قابلیت ہے اس کی وجہ سے میرے پاس میں ہے. اس کے برمقابل جو دوسرا گروہ ہے، دوسری جماعت ہے یا دوسرا فرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر، دونوں میں آزمائش ہے، نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. نعمتیں دینے کے بعد میں جو آزمائش کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کا شکر گزار
بندہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طریقے سے خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا گروہ یا دوسرا فرد جس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آزمائش کی خاطر نعمتوں سے محروم رکھا ہے، وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ در حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر بھی کچھ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور وہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مجھ پر ایمان ہے اور وہ میری رضا کے ساتھ میں راضی ہیں۔ تو مایوسی اسی وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے راضی نہیں ہوتا اور وہ ایک ایسے راہ پر چل پڑتا ہے جو راہ تباہی کی طرف اس کو لے کر جاتی۔ ان آیتوں پر ایک دوسرا اپروچ غور کرنے کا یہ ہے کہ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک انسان کا، ایک ان کے رب کا، اور ایک دنیا کی نعمتوں کا اور دنیا میں عزت کا۔ بنیادی طور پر دنیا کا ذکر ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، خدا ہے، انسان ہے اور دنیا ہے۔ ان تینوں کے بیچ میں کیا ڈائنامکس پلے کر رہے ہیں وہ انسان طے کرتا ہے کہ کیا وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے۔ ایک انسان کا اپروچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کو دیکھنے کا دیکھنے کے جو عدسہ ہے، جو گلاسز ہے، وہ خدا ہے، تو وہ دنیا کو خدا کے تھرو دیکھتا ہے۔ اور ایک اپروچ یہ کہ وہ خدا کو دنیا کے تھرو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ سمجھے کہ خدا راضی ہے یا نہیں، اس کا کرائٹیریا دنیا ہے، تو وہ شخص گمراہی میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دیکھنے کا اپروچ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے ذریعے ہو رہا ہے اور خدا کا اس میں کچھ منشا ہے، اور جو قرآن بیان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بنیادی ریزن تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزمائش کے لیے پیدا کیا وہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں پھر دونوں طرح کی آزمائشیں شامل ہیں، نعمت کی، عزت کی بھی آزمائش ہے اور ذلت اور محرومی کی بھی آزمائش ہے۔ تو یہ جو اپروچ دو سامنے آتے ہیں، آج ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کے اندر کیا اب 2 لوگ ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہے جو یہاں پر انسان خدا کا انکار نہیں کر رہا ہے، خدا کو مان رہا ہے، لیکن خدا کی حیثیت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کا جو بھی پیار کرنے کا اور عذاب کا ایک سول کرائٹیریا صرف دنیا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو خود کے بارے میں بھی وہ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، اور دوسروں کے تعلق سے بھی اس کا نظریہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص محروم ہے یا کوئی ذلیل ہے، اس کا مطلب لازماً یہ شخص جو ہے اللہ کے غضب میں مبتلا ہے۔ تو یہ ایک جو پورا سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس کو یہ سنت جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کار فرما ہے، جب تک کہ ہم اس سنت کو صحیح طور پہ اپنے ذہنوں میں بٹھا نہیں لیں گے، تب تک کہ ہم اس دنیا کو برتنے کا صحیح طریقہ جو ہے اپنے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اور میرے خیال سے قرآن مجید میں 2 مثالیں بلکہ اس سے زائد مثالیں ایسے ملتی ہے فرقان صاحب۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ قرآن مجید میں خود ان کے الفاظ ہے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پھر اس کے بعد میں ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس نے کبھی بھی جو اچھا کام کیا اس کی کریڈٹ خود نہیں لیا، اس نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ کے اوپر۔ اور جہاں تک صبر کی آزمائش کا سوال ہے ہمارے سامنے، حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا اسوہ موجود ہے کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ ان کے تمام گھر والے تک ان کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنے رب کے اس آزمائش پہ پورے اترے، انہوں نے صبر کیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض کے ذریعے آزما رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کے دور کو ختم کیا۔ اور آگے کی آیتوں میں جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ مرض، اس مرض کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ اس قسم کی روش کیوں اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی فکر کی جو کجی ہے، جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے جو فالٹی ہے، اس میں جو فالٹ ہے، جو کجی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے۔ جی، اس میں ایکچولی اگر جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو انسان کو شکر کرنا چاہیے، اور جب انسان کے اوپر آزمائش ہے
تو صبر کرنا چاہیے. اور جب انسان شکر کی بجائے فخر، تکبر، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور وہیں پر جب آزمائش آتی ہے تو اگر وہ مایوسی کا شکار ہو جائے، وہ چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے تئیں بدگمان ہو جائے تو اس کے بھی جو ہے برے نتائج آتے ہیں. ان دونوں صورتحال میں ہم کو کیا صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ جو ہے اصل میں دین کا مقصد ہے. اب ہم اس کو جو ہے آگے جو ہے نفس مطمئنہ میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں. مطلب یہ جو ان کی سوچ ہے، اس سوچ کا جو اصل مرض ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم لوگ یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اور آگے بھی جو کہا جا رہا ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے. میں ناظرین کو پیچھے لے کے جاؤں گا سورہ ماعون کی طرف، جو شروع ہی ہوتی ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو یہی بات بہو جو ہے سورہ ماعون کے اندر کہی گئی تھی کہ جو آخرت کا ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا، آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتا، اس بات پہ بھی یقین نہیں رکھتا کہ یہ جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے. تو ایسا شخص یتیم کے ساتھ میں، جو اس وقت کا ماحول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو کچھ کفار قریش کا جو حال تھا کہ وہ بہت دولت مند تھے اور اپنے آپ کو بہت ہی ذی عزت سمجھتے تھے، اور وہ یتیموں کے ساتھ میں جو معاملہ کرتے تھے اسی کی عکاسی جو ہے سورۃ الماعون میں بھی کی گئی ہے اور یہاں پہ بھی کی گئی ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ نہیں کرتے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، صرف کھانے پلانے کی بات آگے کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے فرقان صاحب اکرام کی بات کی گئی، تکریم کی بات کی گئی. تو میرے خیال سے اگر آپ تکریم ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے پورے اسلامی تعلیمات کا. جی، اسلام کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو صحیح مقام پر رکھا جائے. جہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری تو اس کی کچھ مقاصد شریعت ہے. مقاصد شریعت میں جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کے جان کی، مال کی حفاظت کیا، وہیں ایک امپورٹنٹ اس کا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے پورے بنی آدم کو باعزت کیا. اور یہ جو عزت ہے یہ انسانی نسل کی کسی مال، دولت اور کسی اور چیز سے نہیں، بس اس وجہ سے ہے کہ اس کے انسان ہے. اور انسان کے اندر جو پہلو اس کے اندر غالب ہے کہ وہ روحانی مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق روحانی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو اکرام کا پہلو ہے یہ سوسائٹی کے، ابھی ہم جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے. لیکن یہاں پر ان آیتوں کا جو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک تو اکرام یتیم، اب دوسرا طعام مسکین، غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز ہے کہ جو مال ہے اس کا. یہ تین جو پہلو سے بات آ رہی ہے، تو اگر آپ غور کریں تو تینوں بنیادی چیزیں ہیں. عزت بھی بنیادی چیزیں ہیں، وہیں پہ غریب کی بھوک کو مٹانا، رحم کرنا، یہ بھی بنیادی چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ میراث کا مال جو ہے اس کی صحیح طریقے سے تقسیم کرنا، وہ انصاف کا معاملہ ہے. اب یہاں پر جس شخص کا ذکر ہوگا جنہوں نے اپنے زندگی کو دیکھنے کا ذریعہ ہی دنیا بنا لیا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی عزت کرتے ہیں، اگر عزت کریں گے تو پیسے اور دنیا کے لیے کریں گے، اور اگر کسی کو دعوت دیں گے اور تحفے بھی دیں گے تو وہ امیر کو دیں گے. وہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلائے گا، لیکن ایک امیر دوسرے شخص کو لاکھوں کے تحفے دینا ان کو جم جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب انصاف کی باری آتی ہے تو انصاف یہی ہوتا ہے کہ دنیا ہم کو، دنیا کا زیادہ مال دنیا کو جو ہے ہم کو حاصل ہوگا. اللہ نے اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیا کہ تمہارا انسانوں کو دیکھنے کا، زندگی کو دیکھنے کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ مَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے محبت کرتے ہو. ہر تمہاری زندگی کا پیمانہ ہی مال ہے. نہ تمہارے لیے عزت کوئی چیز ہے، نہ رحم کوئی چیز ہے، نہ انصاف کوئی
چیز ہے. یہ مطلب مال کی محبت میں آپ اتنی گرفتار ہیں کہ تمہارے سامنے مال کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں, کوئی کرائٹیریا نہیں. اب یہاں پہ جو میراث کا مال کھانے کا مسئلہ ہے, اس میں بھی یہی چیز ہے کہ انسان میراث کا مال کس کا کھاتا ہے؟ چچا اپنے بھتیجے کا کھاتا ہے, جو اس کا, جس سے اس کو صلہ رحمی کرنی ہے, جس کو اسے دینا ہے, بلکہ وہ اس کا حق کھا رہا ہے. فرقان بھائی, آج کے زمانے میں تو میرے خیال سے اس آیت میں جو ہے ساری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت زبردست پیغام ہے, کیونکہ ہم دن رات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امت جو ہے میراث کے سلسلے میں بہت ہی غلط روش کا شکار ہے, اور ہم خود اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے دوستوں میں, احباب میں, اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میراث کی تقسیم صحیح طور پر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد اپنی بہنوں کا حصہ اپنے گھر میں جو نکلتا ہے اس حصے تک کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کج روی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں مال کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے, اور اگر وہ اس قسم کا حق یہاں اگر نہیں دیں گے تو بہرحال ان سے ان کا جن کا حق چھینا گیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں وہ حق ان کو دلا کر رہے گا. تو ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم جن لوگوں کا حق ہم پر نکلتا ہے ان کو دے کر ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے سبکدوش کر دیں, یا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی عدالت میں ہم ایز اے مجرم حاضر کیے جائیں اور ہماری نیکیوں کو جو ہے بطور اس حق کے جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے جن کو ہم نے ان کے حق سے محروم کر دیا تھا. تو یہ دس از اے ڈیسیژن اپ ٹو اس, کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو یہاں انصاف کرنا ہے اور حق دینا ہے, یا کہ آپ اللہ کی عدالت میں لوگوں کو حق دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرا چیز جو اکثر ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو یتیم کے بارے میں جو ہے ذکر, چونکہ یہ زمانی ایک تبدیلی بھی ہے کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی, یتیموں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, مطلب بچے زیادہ ہوتے تھے, جوان جنگوں میں قتل ہوتے تھے, تو وہاں پر یتیم تھا. لیکن یتیم ایک ایسے کیریکٹر کو اگر ہم سمجھنا چاہے کہ یتیم کا کیریکٹر کیا ہے, یتیم وہ شخص ہے کہ جس کے پیچھے اس کا باپ کا سایہ نہیں ہے, وہ ایک کمزور ہے. کیسا کمزور ہے؟ اس کے سپورٹ میں کوئی نہیں ہے, وہ خود جسمانی طور پہ کمزور ہے, وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے, وہ اپنے آپ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں. آج کے زمانے میں یتیم کا کیریکٹر ہر وہ انسان ہے آپ سے نچلے طاقت کا انسان ہے, جو آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا, یا جو آپ کو کسی طریقے کا نفع پہنچا نہیں سکتا. آپ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ شخص کی عزت کرنی, عزت تو آپ ہر اس شخص کی کریں گے جو آپ کو اوپر ہے اور آپ کو فائدہ پہنچے. یہاں پر اگر حقیقی عزت کا ہمارے پاس تصور ہے اور حقیقی عزت نفس کا تصور ہے تو ہم کمزوروں کی جو ہے عزت کریں گے, اور اس کا یہ پہلو آتا ہے کہ آپ کمزوروں سے کیسا ڈیل کرتے, آپ کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے, آپ ان سے بات کیسے کرتے. آپ کو جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر اخلاقی وجود دیا گیا, یہ وجود کو اگر برقرار رکھنا ہے تو اخلاقی اقدار کو اپنانا پڑے گا. اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں کہ آپ کے اندر عزت کا معاملہ, اکرام کا معاملہ, انصاف کا معاملہ, رحم کا معاملہ, یہ تمام چیزیں آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ اخلاقی اقدار آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اپنے خود وجود کو جو ہے ختم کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, جہاں تک یتیم کا سوال ہے, آپ نے ایک بہت بڑی اچھی بات کی کہ یہاں یتیم کو ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر پیش کیا جائے کہ یتیم کون ہے. اور جس طریقے سے یتیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, مطلب یہ جب ہم اپلیکیشن کے لیول پر آئیں گے تو سوسائٹی کا جو ویکر سیکشن جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا, تو ہم کو ان کی نہ صرف مدد کرنا ہے بلکہ ہم کو ان کو عزت کے ساتھ میں پیش آنا ہے. اس لیے میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا یتیم کے ساتھ میں بہتر معاملے کرنے کی بات جو ہے بیان کی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو یتیم کا خیال رکھے گا, کسی یتیم گھرانے کا خیال رکھے گا, اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے. یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, یعنی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی ہے
یتیموں اور کمزوروں کو مدد کرنے کی۔ اور وہ جو دوسری آیت میں جو ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں صرف کھلانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ تم یتیموں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے تک نہیں، اکساتے تک نہیں۔ یعنی اللہ اور اللہ کا رسول اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جہاں کوئی بھوکا نہیں رہنے پائے، مطلب ایک ایسا معاشرہ بن جائے، سوشل کانشیس، ہاں، ایک سماجی ضمیر پیدا ہو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو، تنگ دست نہ ہو جس کو کہ کوئی جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں ہے۔ میں آج ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب بات انہوں نے مفسر نے لکھی ہے کہ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہ نظر آتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں کچھ صحابہ جو ہے اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے اور وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو کل رات جس کو کھانا نہیں ملا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ معاشرے کا مطلب جو یہ کیا ہوگا، مطلب اس کی بناوٹ کیا ہوگی، اور وہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہوں گے کہ جن کو اتنی فکر تھی کہ ہو سکتا ہے ہم کو نہیں معلوم پڑا کہ کل رات کوئی ایسا شخص بھی تھا یا کوئی ایسی فیملی تھی جن کو کھانا نہیں ملا، تو صبح فجر کے وقت جو ہے وہ اعلان کرتے تھے اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اوورآل آپ نے جو بات ریز کی کہ ایک دوسرے کو اکسانا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اسلام کے جو سماجی تعلیمات ہیں ان کا۔ مطلب اسلام ایک سوشل ویلیوز اور ایسا ضمیر سماج کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو بھی تکلیف ہے تو باقی لوگ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں تک اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسرے کو بولیے کہ آپ جو ہے اس کا فلانا کام کر دیں۔ آج لوگوں کے اندر یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ اگر مدد کرنے کی رہیں گی تو میں کر دوں گا، میں دوسرے سے مانگ کر مدد کیوں کرواؤں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس ہے تو اگر احساس آپ کا سچا ہے تو آپ دوسروں کے ذریعے بھی، آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اتنی مدد کریں گے اور آپ دوسروں کے ذریعے بھی مدد کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے سے جتنا ہوگا میں کروں۔ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہے، ہم ان کا جو ہے خیر۔ اور اوورآل اگر سوسائٹی میں یہ بات مان لی جائے کہ پیسے والا ہی عزت دار ہے، حلال کمائی کرنے والے کی عزت نہیں ہے، تو وہ سوسائٹی آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کرائٹیریا جو بنایا وہ صرف اور صرف مال کو بنایا، اخلاق کو، کردار کو اور کوئی اور چیز کو اپنے لیے کرائٹیریا نہیں بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام لوگوں کی توجہ جو ہے آخرت کی طرف مرکوز کرنا چاہتے ہیں، مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر جن لوگوں کا مطمع نظر، جن لوگوں کا گول، فوکس صرف دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت ہے اور مال کی محبت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت اب دیکھیے یہ منظر کشی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہاں قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ کاف کے اندر بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس تمام دنیا کی زینت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے ایک چٹیل میدان میں جو ہے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اسی بات کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آج تم اس مال کی محبت میں گرفتار ہو، لیکن اس وقت کا تصور کرو، اذا دکت الارض دکا دکا، جب جو ہے پوری زمین کوٹ کر برابر کر دی جائیں گی، اس میں نشیب و فراز نہیں ہوگے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ وادیاں جو نظر آ رہی ہے، یہ جو پانی نظر آ رہا ہے، یہ سب ختم ہو کر ایک چٹیل میدان جو ہے بنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف جو ہے آئیں گے۔ مطلب اب جو ہے جو حشر کا جو میدان لگنے والا ہے، اور وہاں جو ہے جب آج تو بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا تو فرشتوں پر ایمان رکھنا جو ہے بنیادی اسلام کا بنیادی رکن ہے،
تو جو لوگ فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم لوگ فرشتوں کی بات کرتے ہو اور اس فرشتے کی بات کرتے ہو، وہاں وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، اور فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، تو وہ تمام فرشتوں میں سے کتنے فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نیچے اتارے گا اس حشر کے میدان میں۔ خالی یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ صف در صف جو ہے فرشتے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نمودار ہوں گے۔ اب اس معاملے میں جو ہے مفسرین حضرات نے زیادہ طوالت کے ساتھ میں کوئی تشریح نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں نمودار ہونا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے، آج ہم نے بہت ساری تفسیروں کو دیکھنے کی کوشش کی اور کہیں بھی ہم کو اس میں زیادہ اور تشریح نہیں ملی، بلکہ بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، تو اس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ ایسا ہونے والا ہے، حشر کے میدان میں جو ہے فرشتے آئیں گے صف در صف، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری ہوگی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آگے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ وَیَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، اور لائی جائے گی اس دن، کس دن؟ جس دن حشر بپا ہوگا۔ کس کو لایا جائے گا؟ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ کیوں یہاں جہنم کا کیوں ذکر کیا اور جنت کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں دراصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وارن کرنا چاہتا ہے جن لوگوں نے زمین پر فساد پیدا کیا، جن لوگوں نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے، آخرت کا انکار کیا، اور جو جہنمی جو ہے دراصل میں اس پورے رکوع کے جو ہے ایڈریسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ جو جہنم کے منکر ہے وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکری، اور اس دن انسان سوچے گا جہنم کو دیکھنے کے بعد میں کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا غلط، کاش کہ جو ہے میں اس آخرت کے لیے کچھ کوشش کرتا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا یہ غور و فکر، اس کا یہ سوچنا، اس کا یہ سمجھنا، اور اس کا حسرت جو ہے یہ صرف حسرت رہ جائے گی، کیونکہ اس کا دار الامتحان یا جو امتحان کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور یہاں جزا اور سزا کا وقت ہے۔ اس لیے اگر انسان کو سوچنا ہے آخرت کے بارے میں، انسان کو اپنی زندگی کے بعد، موت کے بعد میں جو زندگی آنے والی ہے اس کے اوپر اگر غور کرنا ہے تو وہ اس زندگی میں کرنا ہے، تبھی اس کے لیے وہ فائدہ مند اور سود مند اور بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی سوچنا اور کوئی خواہش کرنا اور یہ کہنا کہ جیسا کہ سورہ نبا کے اندر پر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں آج کے دن مٹی ہوتا، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، مجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ اور زیادہ صحیح صورتحال تو یہ کہ اس دنیا کے اندر نہیں، بلکہ اگر آخرت کے بارے میں سوچنا ہے تو اسی وقت سوچ، کیونکہ ہم کو تو کل کا بھی پتہ نہیں، ایگزیکٹلی ہم کو تو کل کا بھی پتہ نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نقطہ کہا ہے کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا کچھ سامان کیا۔ مطلب یہ کہ انسان جب آخرت میں آنکھ کھولے گا تو وہ دنیا کی زندگی کو زندگی بھی نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے یہی زندگی ہے۔ تو میں نے کاش یہ جو ہے، یہ جو اوریجنل لائف ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس کے لیے کچھ سامان تیار۔ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش قدم، تو کاش کہ میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی، یہ جو زندگی اب جو میرے سامنے نظر آ رہی، جو انفائنائٹ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اور جنتیوں کے جو وہاں مذاکرے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم دنیا کی زندگی میں کتنے رہے، تو وہ کہیں گے عشیۃً او ضحاہا، شاید ہم ایک رات یا ایک پہر رہے، یا ایک دن یا 2 دن ہم رہے۔ مطلب آخرت کی زندگی کے سامنے
یہ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی یا 900 سال کی زندگی جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی زندگی بھی لوگوں کو اتنی مختصر نظر آئے گی، اور ان کو ایسا احساس ہوگا کہ وہ صرف کچھ پہر یا کچھ وقت جو ہے انہوں نے دنیا میں گزارا۔ عقل مند تو وہی ہوگا کہ جو ایک انفائنائٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو یہ لمیٹڈ نعمتوں کے اوپر کیا کرے گا، ترجیح دے گا۔ تو تمہاری پرائرٹیز کیا ہو جانا چاہیے؟ ایک عقل مند کی پرائرٹیز تو بہت ہی صاف ہے، اور جو کند ذہن ہے، جو ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، وہی بے وقوف شخص جو ہے وہ اس دنیا کو آخرت کی دنیا پر یا آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہیں ختم نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان جہنمیوں سے مخاطب ہو کر واپس ان کو انتباہ کر رہا ہے اور وارن کر رہا ہے۔ کیا وارن کر رہا ہے؟ عذاب کی وارننگ دے رہا ہے۔ اور کیسی عذاب؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ جیسا عذاب دینے والا ہے اس دن، یعنی جہنم میں جو جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے دنیا کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتے ہیں وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، کینسر کے پیشنٹ بڑے پریشان رہتے ہیں اور ان کا درد اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کو پیتھیڈین جیسی سخت دوائیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے درد کو کم کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی جانتے ہیں کہ موت کے ساتھ میں یہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صبر کرنا ان کے لیے صبر کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم میں جو جہنمیوں کو جو سزا دی جائے گی، وہ سزا کبھی بھی نہ ان سزاؤں کی انٹینسٹی کم ہونے والی ہے اور نہ ہی وہ سزائیں کبھی ختم ہونے والی ہے۔ وہ چلاتے رہیں گے موت موت، لیکن ان کو موت نہیں آئیں گی، اور جو زندگی رہے گی وہ موت سے بدتر رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُؤْسِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جس طریقے سے ان کو جکڑے گا، باندھے گا، ویسا اور کوئی دنیا میں ان کو باندھ نہیں سکتا۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید کی اب وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا کہ ان کو توق ان کے گردنوں میں ڈال دو اور 70 گز لمبی زنجیروں سے ان کو باندھ دو، اور پھر ان کو جھلستی ہوئی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ تو عزیز ناظرین، یہ تو صرف ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کو سوچئے۔ اور یہاں پر یہ اس لیے بھی ذکر آ رہا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جکڑا جائے، وہاں پہ تم یہاں پہ آزاد ہو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ جس نے تم کو آزادی دی ہے وہ جکڑنا اور پکڑنا بھی جانتا ہے۔ ہاں، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ، کہ تمہارے رب کی گرفت بہت ہی سخت۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو تمہارے رب کی پکڑ سے ڈرو۔ تو ہم کو آج ڈرنا ہے رب کی پکڑ سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم کو کوئی آزاد کرنے والا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جو بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا، وہ نیک گروہ کا بیان ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں جب ملی تو اس کا شکر ادا کیا، ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کیا جو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور جو ہم نے بارہا اپنی دوسری نشستوں میں بھی ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شکر کا حق اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، پھر ہم اپنے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم خرچ کریں، اس میں اسراف نہ کریں۔ ان میں جن لوگوں کا حق نکلتا ہے، خاص طور پر محرومین کا جو حق نکلتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا جو حق نکلتا ہے، نیکی کے لیے جو ہے انفاق کرے اور رشتہ داروں کا حق دے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہوں گے، محسنین میں سے ہوں گے، احسان کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ان لوگوں کے نفس سے جو ہے
وہاں کہا جائے گا، پکار کر کہا جائے گا، ایک پکارنے والا کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ کون سا نفس مطمئنہ؟ نفس مطمئنہ ہم جو اردو میں اطمینان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اطمینان مطلب سکون، ایسا چیز جہاں پہ امن ہو، شانتی ہو، پریشانی کی کیفیت، پرگندگی کی کیفیت نہ ہو، تو ایسا مطمئن نفس کی جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا سکون کب چھنتا ہے، وہ بدامنی کی کیفیت میں کب آ جاتا ہے؟ تو یہاں پر اس سے پہلے جو ذکر ہوا انسانوں کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا، اس کے نتیجے میں دنیا کے تعلق سے گمان کیے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، تو جب ان کو دنیا میں کچھ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے تکبر کرنے لگتے، زمین پر بڑی بڑی باتیں کرتے، اور لیکن جب انہی سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو انتہائی درجے کے جو ہے مایوس ہو جاتے۔ تو اب یہ دو کیفیت، ایک تو خوشی کی یا تو انتہائی مایوسی، یہ دو کیفیت کے درمیان انسان جو ہے پوری زندگی جھوجتے رہتا ہے، اس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پیرامیٹر اس چیز کو بنایا کہ دنیا حاصل ہوگی تو میں خوش ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل نفس مطمئنہ وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہے جس نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آزمائش ہے، رب ہی دے رہا ہے اور رب ہی واپس لے رہا ہے، اس کا دینا بھی خیر ہے، اس کا لینا بھی خیر ہے، اور ان دونوں خیر دینا اور لینا، دونوں خیر میں جو مجھ سے مطلوب ہے کہ میں اپنے رب کے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ تو یہاں پر نفس مطمئنہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری ڈور اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہا ہے اس کو شیپ کر رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے، مربی ہے، لیکن ہمارا دل کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کے ہر فیصلے سے راضی ہے۔ اور یہ رضا جب ہمارے اندر پوری طریقے سے معجزن ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے حوادث، دنیا کے انسان کو دنیا میں دو چیز ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے کا غم ہے، یا تو کسی چیز کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ دو کیفیت کے غم اور اندیشے کے بیچ میں زندگی گزارا ہے۔ لیکن مومن کیسا ہوتا ہے کہ جو چیز لے لی اللہ نے وہ بھی ٹھیک ہی کیا، اور جو چیز میرے پاس ہے جب تک میرے رب میرے پاس رکھے تب تک کی بھی وہ میرے لیے خیر ہے۔ تو یہ اگر کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کرتے، یہ ذہنی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی تو وہ جو ہے نفس مطمئنہ۔ تو ایسی شخصیت کا حامل، ایسے کردار کا حامل کہ جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر جو راضی رہا اور فرما بردار رہا، ایسے شخص سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی تیرے رب سے راضی ہے۔ یعنی یہاں اس کو اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تو نے جو زندگی بتائی، اس زندگی بتانے کی وجہ سے جو ہے تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ بلکہ وہ جو پہلو ہے اس کا کہ رب تجھ سے راضی، مطلب جس مقصد اور غایت کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کو تم نے مکمل کر دیا، اب تمہارا رب تمہارے سے راضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ یہیں پہ آ رہا ہے اور وہیں پہ آگے بھی آ رہا ہے وہ، پھر اس کے آگے کہا جا رہا ہے فادخلی فی عبادی۔ اب سب سے پہلے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو پہلی بندگی ہے اور پھر اس کے بعد میں جنت ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت میں داخلے کا سوال اور تصور بغیر بندگی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایکچولی یہاں پہ بندگی ایک تو بندے کی طرف سے یہاں پہ جس بندگی کا ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ یہ پہلو ہے جنت کے تعلق سے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار آزادی ہے، لیکن داخل اس میں اللہ کا غلام ہوا۔ آپ اگر حقیقی غلام ہیں تو ہی جنت کے مقصد۔ اب ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت جگہ پہ کہ بہت سارے اللہ کے ولایت کے درجے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے آپ محمدن عبدہ ورسول۔ رسول سے پہلے بھی وہاں پر جو ہے
ابدیت کا بہت اچھا پہلو لائے فرقان بھائی تم نے. اور قرآن مجید کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت ظاہر کرنا ہو کسی کے لیے تو وہاں اس کے لیے وہ خاص عبد کا استعمال کرتے ہیں. جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو وہاں رسول یا محمد یا نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب رسول کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. اور مفسرین کہتے ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے کتنی محبت ہے. اور اسی طریقے سے گنہگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کریں. تو یہاں جو آپ نے کہا وہ بہت صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے ایسے لوگوں سے جن کو وہ جنت میں جو جانے والے ہیں کہ تم میرے مطلب یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تم کو اپنے بندوں میں اپنے سلیوز کے اندر تمہارا شمار کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہے کہ وادخلی جنتی، اور اب تم جو ہے میری جنت میں داخل ہو. جنت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد جو ہے، ایون ایمان والا اور نیک فرد جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کے بغیر جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا. تو ہم سب کو جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اور اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن اس کے لیے جو قرآن جو نسخہ بتاتا ہے اور وہ قرآن اس کے لیے جو ہدایت جو ہے صراط مستقیم ہے، ایمان کے ساتھ میں اس صراط مستقیم پر چلنا لامحالہ ضروری ہے. اور اسی کے بعد جو ہے انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. اسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عباد کا یا اپنے عبد کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کوالیفائی ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.